السلام علیکم دوستو، انفو موزیک میں آپ سب کا بے حد خوش آمدید۔ دوستو، میں ایک ایسی جگہ کا خیال کر سکتا ہوں جہاں عورتوں کو کسی بھی کام کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اور جہاں ٹیمپریچر 50 ڈگریز تک پہنچ جاتا ہے، جس کے بجائے سب چیزیں پگھل جاتی ہیں۔ یہ قطر کی ڈارک سائیڈ ہے۔ 18 سینچری سے پہلے قطر کی زمین موسٹلی مچھلی پکڑنے والے گاؤں سے بھرپور تھی اور اس کی آبادی اکثر بیڈوین نوماڈز سے ملتی تھی۔ 1776 میں خلیفہ فیملی نے پیننسولا پر مائیگریشن کی اور الزبارہ شہر میں بس گئے۔ پھر اوٹومن فورسز نے 1871 میں اس زمین پر قبضہ کر لیا، لیکن 1930 میں سعودی نے الحصہ کو فتح کرنے کے بعد ان کو اس زمین سے ہٹنا پڑا۔ قطر نے پھر 1960 میں برٹین کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی جس نے برٹین کو فورن پالیسی پر کنٹرول دینے کا حکم دیا تاکہ پروٹیکشن حاصل ہو۔ قطر کی ترقی کا سفر 1935 میں شروع ہوا جب اس ملک نے عراق پیٹرولیم کمپنی کے ساتھ ایک کنسیشن ایگریمنٹ سائن کیا اور اس 4 سال بعد آئل کی دریافت ہوئی، جس کی کمرشل سکیل پروڈکشن 1949 میں شروع ہوئی۔ اس سے آئل کمپنی کے مالی حالات میں اضافہ ہوا۔ جو نئی دریافت تھی جو تھانی ڈائناسٹی کے درمیان جھگڑے کو لے کر آئی، جو کہ پیلس کپ میں بدل گیا اور شیخا خلیفہ ابن حماد الثانی کو طاقت میں لایا۔ برٹین نے 1968 میں اپنی وڈرول اناؤنسمنٹ کی اور پڑوسی شیخ ڈومز کے ساتھ مذاکرات کے بعد قطر نے 3 ستمبر 1971 کو آزادی کا اعلان کیا۔ نیچرل گیس کی بلند مانگوں نے قطر کی مالیات کو بلندیوں تک پہنچایا اور قطر کو مڈل ایسٹ میں انفلوئنس والا ملک بننے کے لیے پیسے فراہم کیے۔ اب یہ اپنے علاقے اور دنیا کے بڑے اکانومیز میں سے ایک ہے۔ ورلڈ ڈیٹا کے مطابق ان کا جی ڈی پی 2022 کے آخری مہینے میں 237.6 تھا اور ان کی پر کیپیٹا جی ڈی پی 12,607 تھی، جو انہیں 52 نمبر پر رکھتی ہے۔ دنیا کے برائے مختصر معاملات میں سے قطر بھی اپنی بنیادی مالیات کی بڑی حد تک نیچرل گیس اور کروڈ آئل پروڈکشن پر ریلائی کرتا ہے، جو ان کی اصل مالیات کے ذرائع کاروباری حرکت کا 70% سے زیادہ حصہ بنا لیتی ہیں۔ باقی مالیات کے ذرائع سٹیل اور فائنینشل انڈسٹریز اس کے دوسرے سورسز ہیں۔ قطر نیچرل گیس اور آئل پر اپنی ڈپینڈنسی کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسرے انڈسٹریز کو ترقی دینے میں محنت کر رہا ہے۔ اب تک ملک نے امونیا، ٹورزم، ہائیڈرو کاربن، فرٹیلائزرز، پیٹرو کیمیکلز، سیمنٹ اور کمرشل شپس ریپیئر انڈسٹریز میں محنت کی ہے۔ ویسے تو ملک عام طور پر ماڈرن ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قطر میں عورتوں کو بیسک چیزیں کرنے کے لیے بھی اجازت چاہیے؟ اس ملک میں ایک سسٹم ہے جسے گارڈنشپ کہتے ہیں، جو مردوں کو عورتوں کی زندگی کے کئی پہلوؤں پر اختیار دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کو مردوں سے کچھ ایکٹیویٹیز کے لیے اجازت چاہیے۔ اس میں شامل ہیں 25 سال سے کم عمر کی عورتوں کے لیے فورن ٹریول، شادی، کچھ گورنمنٹ منسٹریز میں کام کرنا۔ عورتوں کو 2020 تک ڈرائیورز لائسنس حاصل کرنے کے لیے بھی اپنے مردوں سے پرمیشن حاصل کرنا پڑتی تھی۔ قطری عورتوں کے لیے ان کے بچوں کے والد کے طور پر کاروباری حرکتوں کے لیے بھی اتھارٹی نہیں ہوتی، جیسے کہ بچوں کی مالیات، ٹریول، ڈاکومنٹیشن یا سکولنگ اور علاج۔ یہ پالیسیز ہیں جو عورتوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہزاروں عورتوں کو رشتوں میں پھنسانے کی گزارش کی جاتی ہے کیونکہ ان کو طلاق حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ تشریف صرف قطری عورتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ عمل قطری عورتوں کے ساتھ ساتھ فورن ٹورسٹ اور ورکرز کے لیے بھی ہوتا ہے۔ دوحہ سے قطر ایئر ویز کی 10 فلائٹس میں ورکرز پر اسٹرپ سرچز اور گائنولوجیکل ایگزامینیشنز کیے گئے، اس لیے کہ ایئرپورٹ سٹاف نے ایک نئے پیدا ہوئے بچے کو باتھ روم میں دریافت کیا تھا اور یہ اسٹرپ سرچز اور ایگزامینیشن اس ماں کو ڈھونڈنے کے لیے کیے گئے تھے جس نے اسے وہاں چھوڑ دیا تھا۔ اس گروپ کی عورتوں نے اس مشکل اور پریشانی کے چلتے بہت دکھی اور ٹرامیٹائز محسوس کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قطر فیفا 2022 ورلڈ کپ کا ہوسٹ تھا، جہاں کے اسٹیڈیم اسٹیٹ آف دا آرٹ لوکل کلچر اور ٹریڈیشن میں سنجیدگی سے کنسٹرکٹ کیے گئے تھے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان عمارتوں کی تعمیر کے پیچھے ایک ڈارک سائڈ بھی ہے؟ ہیومن رائٹ واچ کے مطابق
یہ ورکرز بیماری کا شکار ہوئے، معاوضے چوری ہوئے اور کبھی کبھی بغیر وجہ کی موتوں کا شکار ہوئے۔ لیکن ٹورنامنٹ سے پہلے قطر اتھارٹیز اور فیفا نے یہ وعدہ کیا کہ قطر کے لیبر پروٹیکشن سسٹم ان ناانصافیوں کا بدلہ دیں گے، لیکن بہت سے ورکر کو ان سے وعدے کی کمپنسیشن میں کچھ بھی نہیں حاصل ہوا۔ کچھ ورکرز قطر میں اپنے پے چیکس کے لیے لڑتے رہے، جبکہ بہت سے اور واپس چلے گئے کیونکہ وہ ملک میں انتظار کرنے کی برابری نہیں کر سکتے تھے۔ لگتا ہے کہ اس مسئلے کی ایک وجہ قطر کا کفالہ سسٹم تھا، جو ورکرز کو اپنے امپلائرز کے قبضے میں رکھتا ہے۔ کفالہ سسٹم ایک قانونی فریم ورک ہے جو مائیگرنٹس ورکر اور امپلائرز کے درمیان رشتوں کو ڈیفائن کرتا ہے۔ کفالہ سسٹم لیبر منسٹریز کے بجائے انٹیریئر منسٹریز کے تحت چلتا ہے، جسے مائیگرنٹ ورکرز کو لیبر لاء کے خلاف کوئی حفاظت نہیں ملتی۔ اسی سسٹم میں اسپانسرز کو ورکرز کی امپلائمنٹ اور ریزیڈنسی ویزاز پر اتھارٹی ملتی ہے۔ کبھی کبھی اسپانسر پاسپورٹ بھی ہدف لے لیتا ہے۔ ورلڈ کپ چیف کے ایک انٹرویو میں مانا گیا کہ اس ٹورنامنٹ سے جڑے پروجیکٹ میں کام کرنے والوں میں سے 400 سے 500 مائیگرنٹ ورکر کی موت ہو گئی ہے۔ قطر کی گورنمنٹ کے مطابق کفالہ سسٹم کو 2017 کے آس پاس ختم کر دیا گیا تھا۔ ورلڈ کپ اسٹیڈیم کی کنسٹرکشن کا آغاز 2010 میں ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلڈنگز اور اسٹیڈیمز اب بھی کفالہ سسٹم کے تحت بنائے گئے تھے۔ مائیگرنٹ ورکرز کی موتوں کی ایک وجہ قطر کا انتہائی گرم موسم بھی ہے۔ قطر کی کیپٹل سٹی دوحہ دنیا کی سب سے گرم جگہ ہے، جہاں کا عام ٹیمپریچر 45 ڈگری سیلسیس ہے۔ کبھی کبھی ٹیمپریچر 50 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے تیز گرم ہونے والے علاقوں میں سے ایک ہے، جس کا سب سے بڑا حصہ اس کا گلف میں ہونے کی وجہ سے ہے۔ قطر کی زمین سعودی عربیہ سے باہر نکلتی ہے اور پرشین گلف کے گرم پانیوں میں ہے۔ اس تیز گرمی نے نئے تجربے کی طرف لے جانا ہے اور قطر نے کھلے آسمان میں ایئر کنڈیشننگ کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فار ایگزامپل، الجنوب فٹ بال اسٹیڈیم میں ہر ایک سیٹ کے نیچے چھوٹے چھوٹے ایئر کنڈیشننگ یونٹس لگائے گئے ہیں۔ مارکیٹ، سائڈ واک یا آؤٹ ڈور مالز میں بھی ایئر کنڈیشننگ ہوتی ہے۔ ویدر ایکسپرٹس کے مطابق اگر یہ ٹرینڈ جاری رہا تو قطر 2095 تک جینے کے قابل ویدر کو پار کر سکتا ہے۔ اس سے گورنمنٹ کو کچھ سوچنا چاہیے، یا تو ان کے لوگ مجبور ہو سکتے ہیں کہ وہ علاقے کو چھوڑ دے۔ ایک عجیب بات ہے کہ قطر نے ان کے انتہائی گرم موسم کے مسئلے کا حل نکالا، جو کہ وہ اب دوسرے مسئلے سے سامنا کر رہے ہیں، جو کہ ایئر پولوشن ہے۔ وہ 91 مائکرو گرامز پارٹیکولیٹ میٹر جو ہر کیوبک میٹر ہوا میں ہے، جہاں کے سٹینڈرڈ فائن پارٹیکولیٹ میٹر کے لیے ہر کیوبک میٹر ہوا میں 10 مائکرو گرام سے کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قطر دنیا کا سب سے زیادہ اوزون ایکسپوجر والا ملک ہے، جہاں پر 67 پر بلین پارٹس ہیں، جبکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے مطابق میکسیمم گائیڈ لائن 50 ppb ہے۔ قطر دنیا کا سب سے زیادہ کاربن پلیوٹر ہے پر کیپیٹا، جہاں پر 35.6 سے زیادہ ہے۔ قطر کے کاربن ایمیشنز کے معاملے میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کا فیصلہ ہے کہ آؤٹ ڈور ایئر کنڈیشننگ کا استعمال کرنا، جو ان کے لوگوں کو وقتاً فوقتاً آرام دیتا ہے، لیکن طاقتور موسم کی طرف تیز رفتار سے بڑھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ لیکن جہاں مسئلے کو مزید بڑھانے والا فیکٹر ہے، وہ ہے کہ قطر کے انوائرمنٹ منسٹری نے WHO کی کنسرنز کو انکار کر دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ریزیڈنٹس کو اس مسئلے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ایک اور مسئلہ جس کا قطر کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، وہ ہے فریڈم آف سپیچ۔ حال ہی میں اس ملک نے ایک نیا قانون پاس کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا نیوز براڈ کاسٹر یا پبلشر ایسی نیوز پھیلاتا ہے جو ملک کے نیشنل انٹرسٹ کو نقصان پہنچانے کے ارادے کے ساتھ ہو، اسے قید کے تحت جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اس قانون کے تحت کسی بھی پبلشر یا براڈ کاسٹر کو 5 سال تک قید کی سزا اور $50,000 تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اپنی گورنمنٹ کو نقصان پہنچانے والے کئی لوگوں کے خلاف قانون کے تحت ایکشن بھی لیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ 2022 ورلڈ کپ میں بھی ظاہر ہوتا ہے، جہاں قطر کو فورن میڈیا پر خطرناک ریسٹرکشنز لگانے کا الزام لگا ہے، جیسے کہ BBC، ٹیمز، پلیئرز اور فینس بھی جب ورلڈ کپ میں شامل ہوتے ہیں
तो वो सेंसरशिप का सामना करते हैं। एक दानिश जर्नलिस्ट का कैमरा सिक्योरिटी ने रोक कर धकेला और एक अमेरिकन स्पोर्ट एनालिस्ट को कतर में एक तस्वीर डिलीट करने पर मजबूर किया गया। कतर के इलेक्शन लॉज पर पब्लिक से भी प्रोटेस्ट हुआ। इसका मतलब है कि सिर्फ वही लोग वोट दे सकते हैं जो वहाँ पैदा होकर कतरी नेशनैलिटी रखते हैं या नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स हैं, जिनके कतरी ग्रैंडफादर ने उनको कंट्री में पैदा किया हो। इसका मतलब है कि कतर में रहने वाले बड़े हिस्से, जिनमें माइग्रेंट्स, बेडुइन कम्युनिटी या नोमैडिक ट्राइब्स शामिल हैं, उनका अपनी कंट्री में ज़िंदगी की मुशावरत में कोई कहा नहीं होता। गर्ल्स सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने इस कानून में तब्दीली के लिए दरख्वास्त की है ताकि कतर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ सोसाइटी के खिलाफ ना हो जाए। कतर के सामने सिर्फ इंतहाई गर्मी का मसला ही नहीं है, बल्कि वहाँ पानी की कमी भी है। ये मुल्क दुनिया के सबसे ज़्यादा पानी की कमी वाला इलाका है, जहाँ पे सिर्फ साल में 82 मिलीमीटर बारिश होती है। पहले जब आबादी कम थी तब भी ज़मीन ताकतवर तौर पर पानी की ज़रूरियात को संभाल सकती थी, लेकिन जब ऑयल इंडस्ट्री ने तेज़ तरक्की की तो कतर में ज़्यादा लोगों ने आना शुरू कर दिया। कतर की आबादी डेली डोमेस्टिक वाटर कंजप्शन में सबसे ज़्यादा बरकरार है, जहां पर डे 430 लीटर्स पानी का इस्तेमाल होता है, जो पानी की फरहमी और मुश्किल बना देता है। इस हालात ने कतर को सी वाटर डिसलिनेशन प्लांट्स बनाने पर मजबूर किया, जो मुल्क की पाक पानी की फरहमी का 98% हासिल करते हैं। इसके अलावा वो फ्रेश पानी की बढ़ने वाली मांग को पूरा करने के लिए मैसिव रिजर्वियर भी बनाने का इरादा रखते हैं, लेकिन मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है, खास करके मुल्क की आबादी में इजाफा और अपने आप को खुद मुखलिस बनाने की ख्वाहिश के बाद। कतर ने अपनी हम्बल बिगनिंग के बाद, जो एक फिशिंग विलेज था, दुनिया के बड़े इकोनॉमीज़ में से एक बनने में कामयाब हुआ, लेकिन उनकी तेज़ तरक्की ने उनके माहौल और समाजी पहलुओं में मसाइल पैदा किए हैं। उम्मीद है कि ये मसाइल वो हल कर सकते हैं, वरना वक्त के वापस आने का कुछ पता नहीं लगता। दोस्तों, आज सबकी कतर की इस डार्क साइड के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आप भी हमारे साथ दुनिया के कुछ ऐसे ही राज जानना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।